اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے درس کی گزشتہ مجلس میں سورہ بقرہ کی 210 تک کی آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 211 کو مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آیہ مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا کہ سل پوچھ بنی اسرائیل سے کم آتیناہم کہ کتنی دی ہم نے من آیت بینۃ کھلی نشانیاں ومن یبدل اور جو کوئی بدل ڈالے نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کو من بعد ما جاءتہ اس کے بعد کہ اس کے پاس واضح پہنچ چکی ہو، اس کا علم ہو، اس کو وہ حق بات کو جانتے ہوئے اس کو بدل دے فإن اللہ شدید العقاب تو یقیناً حق سبحانہ وتعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے رب کائنات نے مختلف جگہ پر ارشاد فرمایا کہ رب کائنات جو ہیں وہ فرشتوں کو لوگوں کے پاس نہیں بھیجتے بلکہ اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں اور اپنی کھلی آیات کو بھیجتے ہیں۔ تو یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ سے واضح کیا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بھی بہت ساری ایسی آیات عطا کی جن سے اللہ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی صداقت اور ان کی تعلیم کی سچائی ظاہر ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ان تمام نشانیوں کو جو ہے اپنے پشت ڈالا، اپنی جو ہے وہ کمر کے پیچھے رکھا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے تھے لیکن انہوں نے ان کی قدردانی نہ کی، ان کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے ان کا یہاں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے اور ان کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ان سے مشقت کا کام لے، انہیں ہر طرح سے نعوذ باللہ ذلیل و خوار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے ظلم سے بچا لیا۔ پھر ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھیجا جس نے انہیں فرعون کی غلامی اور قبطیوں کی حکومت اور ظلم سے نکالا۔ پھر ان کے دشمن فرعون کو ان کے سامنے سمندر میں غرق کر دیا اور ان کو محفوظ فرمایا۔ پھر سینا کے بے آب و گیا علاقوں میں ان پر بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا اور پانی کے چشمے نکال دیے۔ پھر ان کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، انہیں ملک فلسطین میں آباد کیا۔ ان کی نسل میں نبیوں کا سلسلہ بڑے عرصے تک، بڑی دیر تک چلتا رہا، لیکن ان لوگوں نے تمام احسانات کے باوجود بھی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب جو ہے اس سے منہ موڑا، اس کے احکامات سے روگردانی کی اور اپنی من مانی کروائیوں میں مگن رہے۔ اس نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے تاکہ وہ راہ راست کی طرف آئیں، لیکن پھر بھی ان کے علماء نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے الفاظ و معانی بدل دیے اور جان بوجھ کر کتاب میں رد و بدل کیا۔
ترات میں عوام نے ان اندھا دھند پیروی کی ان کی، اگر اب بھی یہ لوگ اپنی بات پر اڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے سچے اور آخری کلام قرآن مجید کو نہیں مانیں گے، تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت بھی ان کے علماء نے، پیچھے ہم نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی کہ کس طرح وہ آیات کو تبدیل کرتے تھے، اور جو ان کے فائدے کی بات ہوتی تھی اس کو چھپا لیتے تھے، جس میں انہیں نظر آتا تھا کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، یعنی وہ چیز لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، اس چیز کو اپنے پاس ان کو علم ہوتا تھا لیکن لوگوں سے اس کو یعنی چھپا کے رکھتے تھے، اور آیتوں کو تبدیل کر دیتے تھے، کلمات کو تبدیل کر دیتے تھے، معانی میں تبدل و تغیر کر دیتے تھے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے یعنی بڑے نفیس انداز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں پوچھیں کہ بنی اسرائیل کو کس قدر نعمتیں عطا کی گئیں، تو ان نعمتوں کے ملنے کے باوجود، علم آنے کے باوجود، معرفت ہونے کے باوجود، ان کو حق پتہ ہونے کے باوجود، پھر بھی انہوں نے اگر نعمتوں کو بدلا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سزا جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس کے ذریعے آپ نے جادوگروں کا جادو توڑا، سمندر سے راستہ بنایا، پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، بادلوں کو سایہ، پھر من و سلوہ کا نزول وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام الہی سے اعراض کیا۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے ان کو دشمن سے بچایا، ان کو اوپر بادلوں کا سایہ کیا، ان کو من و سلوہ عطا کیا، ان کے لیے ایک پتھر سے چشمے نکالے، اور طرح طرح کی نعمتیں۔ جب وہ ایک میدان کے اندر تھے، میدان طے میں، تو اس وقت سخت دھوپ کے عالم میں ان پر سایہ کیا بادلوں کا، لیکن ان ساری نعمتوں کے باوجود پھر بھی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی۔ تو اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی اس سے پہلے یہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں، جو اپنی خواہش کو کسی چیز پر بھی قربان نہیں کر سکتے، وہ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، وہ پھسل جاتے ہیں، اور کس چیز سے پھسل جاتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے، رحمان کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے، صراط مستقیم سے۔ اس لیے یہاں ان سے کہا گیا کہ آپ باز آ جاؤ، اس راستے کو چھوڑ دو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا، بلکہ اس راستے پر عمل کرو جو رب کائنات نے آپ کے لیے متعین کیا ہے۔ وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، وہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے، وہ صادقین کا راستہ ہے۔ یہاں سمجھایا یہ جا رہا ہے، ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا اب بھی بعد نہیں آؤ گے؟ حل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں یا انہیں وہ انتظار ہے؟ یعنی ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، ان کو بڑی شدید انداز میں وارننگ دی جا رہی ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے ان کو کہ آپ کو پکڑا جا رہا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو اب کس چیز کا ان کو انتظار ہے، کس بات کا انتظار ہے؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ، کہ اللہ بادلوں کے سائے میں آ جائے، اور یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت والے دن ہوگا، اور اس سے پہلے یہ رونما نہیں ہوگا، وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن یعنی پھر وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور فرشتے بھی آ جائیں، کیونکہ قیامت والے دن کیا منظر ہوگا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان جب کھلے گا تو اس کے دروازے ہو جائیں گے، اور پھر وہاں سے فرشتے اتریں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اس وقت جو ہے فیصلہ سنا دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کس چیز کا فیصلہ؟ یہ فیصلہ کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون مفلح ہے، کون خاسر ہے، یہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی انسانوں کے انجام کا فیصلہ، جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ۔ رب کائنات نے سورہ فجر میں بھی فرمایا کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور یہ قیامت کے دن کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، قیامت کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، یعنی آ گیا تیرا رب اور فرشتے صف در صف۔ کس لیے؟
ترل ملائکۃ حافین من حول العرش، عرش کے چاروں اطراف میں فرشتے جو ہیں وہ پھیل جائیں گے اور ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوں گے. بیچ میں درمیان میں جو لوگ ہوں گے ان کے فیصلے کا دن ہوگا. یہ شروع ہوگا اور فیصلہ چکا دیا جائے گا، فیصلہ سنا دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا. لوگ اگر دنیا میں عبرت حاصل نہیں کر رہے، سیدھے راستے پر نہیں چل رہے، حق بات کو نہیں مان رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور اس کا علم ہونے کے باوجود بھی نہیں مان رہے، تو کیا اب انہیں انتظار ہے کہ قیامت کا دن کہ حق جب پردہ پھاڑ کر ان کے سامنے آ جائے تو اس کو مانیں گے؟ تو اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ جو دن ہے وہ فیصلے کا دن ہے، وہ جزا کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے. تو اس وقت اس سے پہلے ہی انسان عبرت حاصل کر لے، سیدھے راستے پر آ جائے. اور پھر یاد رکھو کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام انسانوں کو اللہ کی طرف سے لوٹایا جائے گا یا وہ اللہ کی طرف سے لوٹائے جائیں گے. اور ان کے سارے معاملات، چاہے ان کا تعلق دین سے ہو، چاہے ان کا تعلق دنیا سے ہو، چاہے ان کا تعلق آخرت سے ہو، سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لوٹائے جائیں گے اور ہر چیز کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں گے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. اور پھر رب کائنات نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی یہ بیان فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے. جن باتوں میں اختلاف ہو، تنازع ہو، نقطہ آپ کا رائے جو ہے اس نقطے میں مختلف ہو، آپ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ہی لوٹنا ہوتا ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. ہم سارے فیصلے جو ہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے کہ حق کو پہچان کر انسان اسی زندگی میں سنبھل جائے، سیدھا ہو جائے، عبرت حاصل کر لے اور بھٹکنے سے باز آ جائے، پھسلنے سے باز آ جائے، نفسانی خواہشات کو ترک کر دے. اور یاد رکھے کہ انسان اگر اللہ سے بھاگے گا بھی تو بالآخر اللہ پاک کے سامنے اس کو حاضر کر دیا جائے گا. اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سب کو اسی ذات کے سامنے حاضر ہونا ہے، یعنی اس کی ذات سے کوئی فرار نہیں. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کو ایک ایگزامپل کے طور پر، ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا. سل بنی اسرائیل، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوچھیں ان سے، بنی اسرائیل سے. اب دیکھیں کہ اس اسلوب کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. رب کائنات خود نہیں ان سے پوچھ رہے بلکہ آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں آپ پوچھو ان سے. سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے، کم آتیناہم من آیات بینہ، ہم نے ان کو کتنی آیات بینات دیں، کھلی کھلی نشانیاں دیں. وہ کون کون سی تھیں؟ قرآن مجید میں 9 نشانیوں کا ذکر آتا ہے. اس کے علاوہ تورات بھی ہے. پھر اور یعنی تورات چونکہ جو ہے وہ آیا تن بینہ ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ بھی اس بات کا اقرار کریں گے، یہ ایڈمٹ کریں گے کہ یہ تمام نعمتیں ہمیں ملی ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں دی. ان کو دشمن سے نجات دلائی، ان کے دشمن کو غرق کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ان کے اندر مبعوث فرمایا، ان میں سے بادشاہ ہوئے، ان کے لیے من و سلوہ اتارا، بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کیا. پھر ان کو جب یعنی دھوپ میں بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کیا اور پھر یعنی ان کے لیے چشمے نکالے، تو پھر ان کو تورات جیسی ہدایت کی کتاب دی. اور اب دیکھیں کہ ہدایت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، آیت بینہ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ہدایت کن چیزوں لوگوں کو ملتی ہے؟ ان کی صفات سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یعنی ہدایت تقوی والوں کو ملے گی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن اور اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ
یعنی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، سارے معجزات دیکھ کر، کتاب پا کر، پھر بھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے تاکہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی آیات بینات ہیں قرآن کی شکل میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں، آپ کے اقوال کی شکل میں، آپ کی سیرت کی شکل میں، آپ کے احکامات کی شکل میں، لیکن ہم ان کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں اور کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اور اس کو نعمت نہیں سمجھتے، نعمت سمجھتے ہوئے اگر ہم اس کو سمجھتے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اس پر عمل کرتے۔ چونکہ آپ دیکھیں اولاد اللہ کی نعمت ہے، رزق اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، تو ان چیزوں کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے کہ قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، قرآن کی آیات بینات جو ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہیں، اس کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے، انسان کے دل میں ایمان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، ایمان کی محبت بڑھتی ہے، تو ہم قرآن کی جو ہے وہ قدر کرتے۔ اب دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی کتاب بھیجی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن نے ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اب دیکھیں کہ اگر وہ قرآن کو نعمت سمجھتے ہوتے تو اس سے غفلت نہ برتتے، اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے۔ تو آج جو ہمارا رویہ ہے قرآن کے ساتھ، اس پہ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا۔ تو بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا تھا کہ انہوں نے بھی یعنی اس سے غفلت برتی، اس کو ترک کیا قرآنی آیات کو اور تورات کی آیات کو۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتاب اللہ ابراز رحیم اور واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے تھے، کتاب کو اپنے پیچھے رکھ دیا تھا اور پھر دوسرے خرافات کے پیچھے بھاگنے لگے، اللہ کی نعمت کو انہوں نے پشت ڈال دیا۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، یہاں ہمیں بھی متنبہ کیا جا رہا ہے، شدید طریقے سے یہ وارننگ دی جا رہی ہے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے گا، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ اس کے پاس آ گئی، یعنی اسے دے کے کچھ اور لے لے گا، یعنی قرآنی آیات کو، یعنی ان کے احکامات کو بدلے گا، دوسری احکامات لے گا، تو ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں رب کائنات نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل ڈالا۔ تو آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو تھی، آپ کا جو وجود مسعود تھا، وہ رحمت تھا، وہ ذریعہ ہدایت تھا۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ کا دین جو تھا وہ رحمت کا دین تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ کی آمد رحمت تھی، اور پھر یہ کتاب کی آیات جو تھیں یہ رحمت تھیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی اگر آپ تلاوت بھی کرتے ہیں تو اس میں بڑا اجر ہے، لیکن اور سکون بھی ملتا ہے، لیکن جب انسان قرآنی آیات کو تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھتا ہے، ان کا ترجمہ سیکھتا ہے، ان کی تفسیر پڑھتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو اور لذت محسوس ہوتی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یعنی بیسیکلی یہ کتاب ہمارے لیے ہے اور ہمارے اوپر یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کی آیات کو سمجھیں، صرف یہی نہیں کہ ہم اس کی تلاوت کریں بلکہ اس کے معانی کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ روشنی کی کتاب ہے، یہ دلوں میں جو ہے اللہ کی محبت پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ
خود رب کائنات نے اٹھایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، جو اس درس کی مجلس میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور جو اس کو لائیو سن رہے تھے۔ اب میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو خزانہ غیب سے اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اور بالخصوص شیخ طریقت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد جان الحدید الحسینی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی طبیعت ناساز ہے، میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔